اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات پڑھیں محمد والے. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. دن ہو یا رات ہو، محفل ہو یا تنہائی ہو، کوئی کام کرنے سے پہلے انسان اللہ کا لحاظ رکھے اور اللہ سے حیا رکھے اور ایسا کام نہ کرے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ تقوی ہے اور تقوی سے اعمال قبول ہوتے ہیں. تقوی والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے اور تقوی والوں کو قرآن کی دین کی ہدایت فائدہ دے. یہ ایک صفت ان ساری برکات کا دروازہ اور چابی ہے. آج کے اس پہلے خطبے میں چند فرامین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اشارہ کروں گا دوسرے خطبے میں انشاءاللہ کہ جب کسی مقدس ہستی کی کوئی جاہل، کوئی اندھا، کوئی بے معرفت توہین کرتا ہے، جیسا کہ امام کی توہین کی گئی چند روز پہلے، تو ایک مومن کو کیسے رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس پہلے خطبے میں سننے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، یہ امام کے جن کی توہین کی گئی ان کے چند فرامین اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انسان سب سے زیادہ اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کون ہے. اپنے کلام سے انسان پہچانا جاتا ہے. امام کیسی شخصیت ہے، کس بات کی نصیحت فرماتے ہیں، یہ سب سے بہترین تعارف ہے اس مقدس ہستی کا. توجہ فرمائیں. پہلی حدیث، ایک راوی ہے عبداللہ ابن یحییٰ، یہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو کوئی خط لکھا اور اس میں پہلے کوئی دعا لکھی اور اس دعا میں نے لکھا الحمدللہ. دعا کو جب شروع کیا الحمدللہ منتہا علم، جہاں تک اللہ کے علم کی انتہا ہے وہاں تک خدا کی حمد. توجہ کریں. امام نے جواب میں لکھا لا تقولن منتہا علم. امام نے فرمایا یہ بالکل مت کہہ کہ جہاں تک اس کے علم کی انتہا ہے، اس لیے کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. یہ مت لکھ کہ اتنی حمد جتنا اس کا علم ہے، اس کے علم کی کوئی جتنی اس کے علم کی انتہا ہے. فرمایا ہرگز یہ مت کہنا کیونکہ اللہ کے علم کی کوئی انتہا، بلکہ ولیکن قل منتہا رضا ہو، بلکہ یہ کہہ جہاں تک اس کی رضا کی حد ہے. یہ کیوں کہا علم کی حد نہیں ہے، رضا کی حد ہے؟ اس لیے کہ علم کی ضد ہے جہالت اور رضا کی ضد ہے ناراضگی. تو اللہ پر کبھی جہالت طاری نہیں ہوتی
لیکن اللہ غضبناک اور ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مت کہہ جہاں تک اس کے علم کی انتہا ہے، کوئی انتہا نہیں، یہ کہہ جہاں تک اس کی رضا کی انتہا ہے وہاں تک اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ دوسرا فرمان، ایک شخص نے امام سے سوال کیا جواد کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، یہاں پر امام نے ایک بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی لفظ خالق کے بارے میں استعمال ہو اور جب وہی لفظ مخلوق کے بارے میں استعمال ہو تو اس میں اس کے معنی میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے درجے میں، کیونکہ کوئی مخلوق خالق کا مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتی۔ مثلا توجہ فرمائیں، کسی شخص نے امام سے سوال کیا جواد کا معنی کیا ہے؟ جواد یعنی جود و سخا کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا۔ امام نے جواب میں فرمایا تیرے کلام کے دو معنی بن سکتے ہیں، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو نے یہ جواد کا معنی پوچھا ہے جب لفظ جواد مخلوقات کے بارے میں استعمال ہو، نہ خالق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، جیسے کہ خود امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک لقب جواد ہے، امام کی شہادت کی مناسبت بھی ہے، امام کا لقب بھی جواد ہے۔ تو امام کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تو نے جواد کا معنی پوچھا ہے دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک کون سا معنی کہ جب یہ لفظ مخلوقات کے بارے میں استعمال ہو، اور ایک وہ معنی جب یہ لفظ خالق کے بارے میں استعمال ہو۔ توجہ کیجیے، فرمایا اگر تو نے مخلوقات کے بارے میں پوچھا ہے تو پھر جان لے کہ جواد اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اسے ادا کرے، چاہے فرائض ہو، نماز وغیرہ واجبات ہیں، اور چاہے مال کے حقوق ہیں، جو اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو ادا کر دیتا ہے وہ سخی ہے خدا کی نظروں میں، وہ جواد ہے۔ اور بخیل وہ ہے، بخیل جواد کا اپوزٹ، ضد، اور بخیل وہ ہے کہ جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں بخل کرے، کنجوسی کرے، ادا نہ کرے، وہ بخیل ہے۔ اور اگر تیری مراد خالق ہے، جواد سے تیری مراد خالق کی صفت ہے، تو پھر اب توجہ کیجئے، جب اللہ کی بات آئی تو امام کیا فرماتے؟ فرمایا تو پھر جواد اللہ ہی ہے، اصل سخی اللہ ہی ہے، اگر وہ عطا کرے تو بھی سخی ہے اور اگر روک لے تو بھی سخی ہے۔ اگر ادا کرے، عطا کرے تو بھی وہ جواد ہے، اور اگر نہ دے تو بھی وہ جواد ہی رہے گا۔ کیوں؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ توجہ کیجئے، امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ اگر اللہ تجھے کچھ عطا کرے تو وہ تجھے وہ عطا کر رہا ہے جس کا عطا کرنا اس پر لازم نہیں تھا، اس کی ملکیت تھی، اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے پھر بھی تجھے عطا کیا۔ اور اگر وہ روک لے اور تجھے عطا نہ کرے تو اس نے کوئی ایسی چیز نہیں روکی کہ جس کا مالک تو تھا اور اس نے اپنے پاس، اس پر فرض تھا اور اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ اس کی عطا بھی اپنی مرضی سے ہوتی ہے، اور اگر وہ روک لے تو کوئی ایسی چیز نہیں روکتا جو کسی کا حق بنتا اور وہ روک لے۔ لیکن بندہ اگر جو حق بنتا ہے اسے روک لے تو پھر وہ جواد نہیں کہلاتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ
امام کے کلام سے امام کا تعارف ہے۔ تیسرا فرمان امام کاظم علیہ السلام کا، فرمایا ایاکا، خبردار خبردار ان تمنع فی طاعت اللہ، خبردار اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو کبھی مت روکنا، یعنی خدا کی رضا کا کوئی کام ہو اس میں خرچ کرنے کا موقع ہو، خبردار کبھی خود کو نہ روکنا، اگر روکے گا فَتُنْفِقَ مِثْلَيْهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا تو یاد رکھ اللہ کی نافرمانی میں تجھے دگنا خرچ کرایا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو ہاتھ نہ روکیں، ورنہ اللہ کا قانون کیا کروائے گا؟ ایک دن آپ کو اس سے دگنا خرچ کرنا پڑے گا۔ کس راستے میں؟ خدا کی نافرمانی کے راستے۔ چوتھی حدیث، مومن کی مثال ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا جتنا جتنا اس کا ایمان بڑھتا جائے اتنی اتنی اس کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا جتنا اس کا ایمان بڑھتا جائے اتنی اتنی مومن کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ امام جو تصور پیش کر رہے ہیں اور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ کیسے؟ ہم لوگ اپنی دنیا کو آسان بنانے کے لیے، دنیا کی چیزیں مرادیں حاصل کرنے کے لیے دین کے قریب آتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یہ نماز پڑھو، یہ دعا مانگو، کس لیے؟ فلان مراد پوری ہوگی، نوکری مل جائے گی، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، فلان مشکل حل ہو جائے گی۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں مومن جیسے جیسے ایمان اس کا زیادہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جن کا ایمان تمام مخلوقات سے افضل تھا، اللہ کے نبی، اہل بیت رسول اللہ، جن کا ایمان تمام باقی بشریت سے اونچا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی مصیبتیں بھی سب سے زیادہ ہیں، ان کی آزمائشیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ لہذا اگر کسی کے دل میں یہ تصور ہے کہ میں دین سے، جب میں دین کے قریب جاؤں گا، دین والے کام کروں، میرا ایمان زیادہ ہو تو دنیا میں میرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، یہ غلط تصور ہے۔ خدا اگر مصلحت دیکھے گا آسانی کر دے گا دنیا میں، اور اگر وہ مصلحت دیکھے گا کہ اس کو آزماؤں تاکہ اپنے پاس بلند درجہ عطا فرماؤں، تو وہ کسی مشکل سے مجھے اور آپ کو آزمائے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ آسانی میں ہو تب بھی خدا سے کہتا ہے راضی ہوں، اور اگر آزمائش میں ہو تب بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، کہتا ہے میں راضی ہوں۔ اہل بیت کی زندگیاں یہ سکھاتی ہیں۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، کس شعبے سے تعلق رکھتا تھا میں نام نہیں لیتا تاکہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی بیٹھا ہو تو اسے برا نہ لگے۔ ملاقات ہوئی کسی کام کے سلسلے میں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دینی طالب علم ہے تو مجھے کہتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جس محفل میں بیٹھے اس کے موضوعات چھیڑ دیتے، اپنا موضوع ان کا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جس جگہ جاتے ہیں وہی رنگ بدل لیتے۔ تو مجھے دین کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میں نے دینی شخصیات کا مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے ان کے حالات زندگی کا۔ میں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنا کوئی اللہ سے قریب جائے اتنی اس کی زندگی میں سختیاں آ جاتی ہیں۔ نبیوں کو دیکھا، اہل بیت اطہار کو دیکھا، جتنا خدا سے قریب اتنی زندگی سخت۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ اس کو تو بڑی پتے کی بات پتہ چل گئی ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتہ،
لیکن جو اگلی بات اس نے کی وہ سنیں. کہتے جب مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ جتنا خدا سے قریب جائے انسان، قرب اللہ کا حاصل کرے، اتنی اس کی آزمائشیں سخت ہو جاتی ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا، اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا، تاکہ زیادہ مشکلات میں مجھے نہ پڑنا پڑے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنی آزمائش بھی بڑھے گی. کیوں؟ آپ نے دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ یہ جو وزن اٹھانے کے مقابلے ہوتے ہیں، کون اوپر جاتا ہے ٹاپ پر؟ جو سب سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو سب سے ہلکا وزن اٹھائے، یعنی کوئی آئے پہلوان ویٹ لفٹر اور کہے کہ میرے لیے وزن میں آسانی کر دیں لیکن کھڑا مجھے ٹاپ پہ کریں، گولڈ میڈل دیں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کہا جاتا ہے سارا سال، کئی سال زور لگا، اپنے اوپر سختی برداشت کر، اپنی طاقت بڑھا، سب سے ٹاپ پہ تب تجھے درجہ دیا جائے گا جب باقیوں کے مقابلے میں زیادہ وزن تو اٹھائے گا. لہذا جتنا خدا سے کوئی قرب چاہتا ہے اتنی آزمائش کے لیے اسے آمادہ رہنا چاہیے. بات اصل میں یہ ہے، لیکن فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے. امام کی بات مانیں یا اس بندے کی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، تاکہ زیادہ آزمائشیں نہ اٹھانی پڑے. اور آج کے اس پہلے خطبے کے لیے آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. امام فرماتے ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. آپ رہنمائی دیکھیں، اور یہ جو بھی آپ مومنین سن رہے ہیں اس حدیث کو، یہیں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیجئے اس کام کے لیے کون سا وقت رکھنا ہے. ورنہ امام فرما رہے ہیں جو یہ نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے گروپ کا بندہ نہیں ہے، جو ہماری رہنمائی لے کر زندگیاں گزارتے ہیں، اپنی روٹین بناتے ہیں، نہیں ہے ان میں سے. فرمایا لیس منا، نہیں ہے ہم میں سے. کون؟ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا. ہر روز، جیسے ایک دکاندار جب اچھا دکاندار، اچھا تاجر جب بند کرنے لگتا ہے اپنے کاروبار کو دن کے آخر میں، تو کیا کرتا ہے؟ ایک حساب کتاب کرتا ہے، ایک نظر دوڑاتا ہے، آج کتنی سیل ہوئی ہے، کتنا فائدہ ہوا ہے، یا خدا نخواستہ کتنا نقصان ہوا. جس کو ہوش ہی نہ ہو، وہ دیکھے ہی نہ کہ کیا کچھ آیا ہے اور کیا کچھ گیا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب تجارت. امام فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دن میں ایک مرتبہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے کہ آج جو یہ 24 گھنٹے میں نے گزارے ہیں کتنی جگہوں پر خدا کو راضی کیا ہے اور کتنی جگہوں پر خدا کو ناراض کیا ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں تو دیکھیے آہستہ آہستہ آپ کے پروفٹ میں، آپ کے نفع میں، خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہو جائے گا. کیسے محاسبہ کرے؟ فرمایا فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ مِنْ، اگر دیکھے محاسبہ کرتے ہوئے، حساب کتاب کرتے ہوئے کہ میں نے فلان نیک کام کیا ہے، تو اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس کام کی میری توفیق میں اور اضافہ فرما دے، اس کی مقدار میں اور اضافہ ہو جائے. وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور اگر دیکھے کہ آج فلان برا کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، استغفر اللہ منہ وتاب الیہ، تو اس کام سے اللہ کی استغفار کرے، اللہ کی مغفرت طلب کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں واپس آ جائے. یہ خلاصہ ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں.
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں کو اپنے ائمہ کے فرامین اور ان کی رہنمائیوں کے سائے میں گزارنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرے خطبے میں تکرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نمازیوں کو، بندگان خدا کو، مومنین کو اللہ کے تقوی اور اس کے خوف کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا تقوی میں بہتری کا سبب ہے، گناہوں میں کمی کا سبب ہے، اللہ سے اللہ کی رضا کے حصول میں اضافے کا سبب ہے۔ اس دوسرے خطبے میں جو چند منٹ میرے پاس ہیں، جن نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا ان میں سب سے پہلے 30 ذوالقعدۃ الحرام 220 ہجری امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت ہے کہ صرف 25 سال کی عمر مبارک پائی ہے امام نے، اور عین جوانی میں بلکہ نوجوانی میں معتصم لعنت اللہ علیہ کہ جو عباسی خلیفہ ہے، اس کے کہنے پر امام کو زہر دیا گیا اور امام نے اللہ تبارک و تعالی کا لقاء حاصل کیا شہادت کے ذریعے سے۔ کاظمین میں اپنے جد کے ساتھ امام کی قبر ہے اور مومنین اور عاشقان امامت اور ولایت کے لیے مرکز ہے۔ میں اس مناسبت سے امام کے ایک یا دو فرامین آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ غور فرمائیں گے، جتنا سرسری گزر جائیں، چاہے آیات قرآن ہو، چاہے احادیث صحیحہ ہو، انسان جلدی گزر جائے اتنا کم ملتا ہے اس کو، اور جتنا رک کے غور کرے اتنے زیادہ قیمتی موتی ملتے ہیں انسان کو آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد سے۔ اب یہ فرمان سنیے، میں نے بہت ساری حدیثیں پڑھی اس خطبے کے لیے، تو چونکہ وقت کم ہوتا ہے میں نے انتخاب 3 کا کیا، اگر میں ساری آپ کے سامنے بیان کر پاؤں، بلکہ لکھی میں نے 4 ہے، توجہ فرمائیے۔ بہت بہترین نسخہ ہے یہ حدیث۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق، القصد الی اللہ تعالی بالقلوب، دل سے
اللہ تبارک و تعالی کا قصد کر لینا. کیسے؟ مثلا مجھے یہاں پہ جمعہ پڑھانا تھا خیرہ در میں، تو یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ میں نے ارادہ کیا، پہلے میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا جس نے مجھے چلایا. اور کیونکہ آج گاڑی میں چلا رہا تھا تو غلطی سے اور طرف ٹرن کر لی تھی، اور اس لیے تھوڑا میں چند منٹ لیٹ بھی پہنچا. لیکن ارادہ کہاں کا کیا تھا؟ یہاں پر آنے کا ارادہ مجھے لے کر آیا. یہاں توجہ کریں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ القصد الی اللہ تعالی بالقلوب، دلوں سے اللہ کی طرف جانے کا قصد کر لینا، ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، اپنے بدن کے حصوں کو، اپنے اعضاء کو اعمال کر کر کے تھکا دینے سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے دل سے قصد ہو تو. کیا مطلب؟ انسان کے دل کی توجہ نہ ہو، لیکن جیسے روٹین میں فلان دن آیا یہ اعمال کرو، مشقت لگے ہوئے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، توجہ نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کیا تقاضا کر رہی ہیں عبارتیں، مجھ سے کچھ پتہ نہیں ہے، بس کہا گیا یہ اعمال کرنے، تھک گیا، سوچ رہا پتہ نہیں یہ سورت کب ختم ہوگی، پتہ نہیں جوشن کبیر کب ختم ہوگی، چائے کا وقفہ کب آئے گا، یہ تھکا رہا خود کو، دل سے اللہ کا قرب کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی. امام فرما رہے دل کو دیکھو اپنے، یہ زیادہ دل کا ارادہ قبول کرتا ہے بنسبت اس کے کہ تم عمل کر کر کے خود کو تھکا دو. فارمولہ. دوسری حدیث، ہمارے معاشرے کی خرابیوں کی جڑ، امام فرماتے ہیں لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل چپ رکھتا تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا. اگر جاہل بولنے کی جگہ کسی معاملے میں چپ کر جاتا، اپنی زبان کو بند رکھتا، تو لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا. صرف عالم کو بولنے کی اجازت دی جاتی. اب اس میں وہ بھی جاہل آ جائیں گے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہی نہیں ہیں اور بولتے ہیں، اور وہ بھی آ جائیں گے جن کو لوگ عالم سمجھتے ہیں لیکن ہیں جاہل. خود ان کو پتہ ہے ہم جاہل ہیں، ہمیں قرآن صحیح طرح نہیں آتا، ہمیں حدیث صحیح طرح نہیں آتی، سن سنا کے نقطے بنا کر اور جناب تقریریں کر لیتے ہیں، اسے خود پتہ ہے. امام فرما رہے ہیں اگر جاہل چپ رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا. تیسری امام فرما رہے ہیں صبر کو اپنی تکیہ گاہ بنا لے، یعنی صبر تیرا سہارا ہو، صبر تیری ٹیک ہو، تکیہ گاہ ہو. اور فقر کو گلے سے لگا لے، مال دنیا کی ہرس میں حرام کی طرف نہیں جائے گا. فقر کو گلے لگا لے، ناجائز خواہشات کو خود سے دور کر دے، اور جو تیری ہوائے نفس ہو اس کی مخالفت کر، اور جان لے کہ کسی وقت تو اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہوتا، ہر وقت خدا کی نظروں میں ہوتا ہے تو. بس دیکھ کہ تو کیا کرتا ہے. جب ہر وقت تو خدا کی نظروں میں ہے تو پھر دیکھ کہ تو کیا کرتا ہے. انشاءاللہ امام کی شہادت کی مناسبت سے یہ ہدیہ اور یہ امام کے فرامین، خداوند عالم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نقطہ اور جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ مقدسات کی توہین کے بارے میں. توجہ کریں، بہت اہم ایام ہماری قوم کے لیے ایک ماہ گزرنے کے بعد آ رہے ہیں، ماہ محرم الحرام، بلکہ ماہ محرم بھی اور ماہ سفر بھی. عزاداری سید الشہداء کہ جو ایک امانت ہے، اور اللہ اس امانت کو ہمیں اپنی پوری طاقت سے، پورے احساس ذمہ داری سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں ہم بے شک غافل ہوں، ہمارا دشمن غافل نہیں. ابھی چند دن پہلے میں نے عرض کیا ایک جاہل نے اپنی برائی کا مظاہرہ کیا اور
آل رسول میں سے ایک ہستی ہمارے 7ویں امام، جن کو اہل سنت بھی امام ہی کہتے ہیں، اگرچہ اس طرح نہیں مانتے جس طرح شیعہ مانتے ہیں، لیکن جب ان کا نام آئے تو امام موسیٰ کاظمی کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اہل سنت کے بیانات جو آئے ہیں اس کے بعد۔ لیکن ایک شخص نے خرابی کی، اور فرض کریں وہ سوشل میڈیا پر آئی، اور سب سے زیادہ جو ری ایکشن دیکھنے میں آیا وہ کیا تھا؟ کسی نے کہا یہ حرام زادہ ہے، کسی نے کہا اور کوئی گالی دی۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے لا علم لوگوں کے لیے بجائے گالیاں دینے کے امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی ہو کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کی اصل شخصیت کو تو پہچانو، وہ کون سی ہستی ہے۔ اگر ایک زمانے میں بنو امیہ امیر المومنین کو ممبروں سے برا کہتے تھے تو اس کے جواب میں اہل بیت اطہار نے کیا روش رکھی تھی؟ امام علی کی شخصیت جب سامنے آئی لوگوں کے، تو جن کو خدا نے توفیق دی وہ پچھتائے اور توبہ کی کہ اس علی کے بارے میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اس علی کے شان میں لوگ جسارت کرتے ہیں۔ کیا چیز؟ مولا علی کی شخصیت، مولا کے فرامین، مولا کا عمل، کردار، سیرت۔ ہماری کس نے تربیت کی ہے کہ جب ادھر توہین کوئی کرتا ہے تو ہم بد زبانی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ اہل بیت کی تربیت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈال دی گئی ہے۔ یہ سنت بنو امیہ تو ہو سکتی ہے، یہ سنت محمد و آل محمد اپنی زبانوں کو گندا کرنا نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ نمبر 2، آپ کو ہمیں کیسے معلوم کہ یہ جو توہین ہوئی ہے یہ ابھی ابھی ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے چند سال پہلے ہوئی ہو، اس وقت کسی کو پتہ نہ چلا ہو۔ آج محرم سے پہلے ماحول خراب کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں دشمن کہ اس قسم کی باتیں سامنے لائی جائیں گی، اس کا رد عمل کیسا ہوگا انہیں بھی ہمارا پتہ ہے کہ ہم کیسا رد عمل کرتے ہیں۔ ایک ادھر سے توہین کروائیں گے، ایک ادھر سے توہین کروائیں گے۔ کوشش کیا ہوگی کہ اس غیر ذمہ دارانہ رد عمل کی وجہ سے محرم اور سفر کا ماحول خراب کر دیا جائے، فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑے کا، خون خرابے کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ اے کاش کہ ہم لوگوں نے بدلے میں سوشل میڈیا کو بھر دیا ہوتا امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کے تعارف سے، لیکن کیا کیا ہم میں سے اکثر نے؟ گالیاں دے رہے۔ اور اس شخص نے، اس کے بارے میں مشہور یہ ہوا، حقیقت نہیں ہوگی خدا جانتا ہے، کہ یہ مثلا اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم کا رشتہ دار ہے۔ لوگوں نے اس شخصیت، اہل سنت کی اس شخصیت کے بارے میں بھی انتہائی بد زبانی کی، غلط کیا، نقصان کیا، اپنے مکتب اہل بیت کا نقصان کیا، اپنی قوم کا نقصان کیا، ملک کے امن و امان کا نقصان کیا۔ اور بعد میں اس عالم دین نے اس شخص کی مذمت میں باقاعدہ بیان جاری کیا، لیکن اس بیان کے مثلا آنے سے پہلے اس کے بارے میں بھی کیا کیا زبان، کیا ہمارے مکتب کی یہی شناخت رہ گئی کہ جذبات میں آ کر زبان کھولی جائے اور جو عادت پڑی ہوئی ہے الفاظ بولنے کی، جس پہ غصہ چڑھے اس پہ وہ الفاظ بول دیے جائیں؟ چلو اگر دنیاوی معاملات میں ہم اپنی زبان گندی کرنے کے عادی ہو بھی چکے ہیں، تو جو دین کا معاملہ ہے، جو پاک ترین ہستیوں کا معاملہ ہے، اس کے معاملے میں کم از کم اپنی زبانوں کو پاک رکھے، نجس الفاظ کو اپنی زبانوں پر جاری نہ کرے۔ ورنہ یاد رکھیں، آپ کو کیا پتا یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ جو چیز فیس بک پر آئی، جو چیز واٹس ایپ پر آئی، دڑا دڑ فارورڈ کی اور اپنی طرف سے بھی 4 سخت الفاظ ایڈ کر دیے۔ اگر اس کا نتیجہ وہ نکلے جو ہمارا دشمن چاہتا ہے اور کوئی فتنہ فساد ہو، بے گناہ خون خرابہ ہو جائے، تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا
کہ یہ جو بے گناہ مارے گئے اس میں تمہاری فتنہ گری بھی، اس فتنے کو پھیلانے میں تمہارا بھی ہاتھ تھا۔ ہم دیکھیں اہل بیت اطہار نے کیا سکھایا ہے، کیسا رد عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس قسم کے کام کو سے صرف نظر کر دیا جائے۔ جو قانونی طریقہ بنتا ہے، جو آئینی طریقہ بنتا ہے، اس کے لیے بھرپور کام کیا جائے تاکہ ایسے کام نہ ہو۔ لیکن سب سے بڑھ کر کیا کام مفید ہے کہ جس شخصیت کی توہین کی گئی اس شخصیت کا تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ ہے امام موسیٰ کاظم، تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ جس نے توہین کی ہے کتنا گھٹیا انسان تھا، اور جس کی توہین کی ہے وہ کتنی عظیم ہستی ہے، آل رسول، خاندان رسول کا چشم و چراغ ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں وہ یہ کہ یاد رکھیں، اس پہ غور کیجئے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مقدسات کی کوئی توہین نہ کرے اور ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر یہی نگاہ دوسروں کے مقدسات کے بارے میں جب تک پیدا نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کا ہمارے مقدسات کی توہین کرنا اس کے لیے پھر تیار رہے۔ اور یہی وجہ ہے آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، رہبر معظم انقلاب اسلامی، آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی، ان دونوں نے منع فرمایا ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہ کرو۔ تو ہم میں سے وہ افراد کہ جو ان کو بڑا عالم سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے معاملات کو زیادہ جانتے ہیں، اور آج اہل بیت کے مکتب کو جو چیلنج درپیش ہیں یہ ہم سے زیادہ اطلاع رکھتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا ہوش سے کام لیں۔ آگے محرم آ رہا ہے، سفر آ رہا ہے، مت حوصلہ افزائی کریں اور مت نعرے ماریں ان کے سامنے بیٹھ کر جو تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کے مقدسات کا۔ اس سے مکتب اہل بیت کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، صرف تھوڑی دیر کے لیے نعرے لگتے ہیں اور سننے والے انجوائے کرتے ہیں۔ مکتب اہل بیت کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، کوئی یہ دلیل نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو سن کے مکتب کے قریب آئے۔ ہاں، نفرتیں ضرور بڑھتی ہیں، ہماری غلط حرکت سے مکتب اہل بیت کا چہرہ دوسروں کی نظروں میں خراب ہوتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ ایسے لوگوں کی چاہے امامے والے ہوں چاہے امامے کے بغیر ہو، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو خرابی آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہوئی ہے۔ ان سب کے مقابلے میں آیت اللہ خامنائی کی سنیں، آیت اللہ سیستانی کی سنیں اور دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ جب یہ فضا بنے گی پاکستان میں، ہمارے پاس اہل بیت کا دیا ہوا مواد زیادہ ہے کہ ہم اپنے مکتب کے تعارف کے طور پر یہ پیش کریں، وہ نہ پیش کریں جو ہم خود بناتے ہیں اور پتہ نہیں کس نے ہماری تربیت کی ہے یہ کام کرنے۔ دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو بابصیرت، معاملات کو سمجھنے والے، اپنے زمانے کے حالات پر نگاہ رکھ کر پہچاننے والے شیعہ اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا کلام کرنے کی توفیق نہ دے جس سے مکتب اہل بیت کا ہم بھلا سمجھ رہے ہوں، حقیقت میں مکتب اہل بیت کا نقصان ہو رہا ہو۔ پروردگار اس مکتب مظلوم کی خدمت کرنے کی، اس کے پرچم کو سربلند کرنے کی باشعور اور بابصیرت کوششیں اور عمل کرنے کی ہماری قوم کو توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔